کار وہاں سے چل پڑی، لیکن اب میرے ذہن میں رات کا واقعہ کچھ زیادہ ہی سوار ہونے لگا تھا۔ چندریا کی بے کسی اور بے بسی، اس کے رونے کا انداز، رمبو اور ترکھان کی اس پر سختی، تمام چیزوں نے یاد آ کر ذہن کو پراگندہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں بیچاری بھلا اس سلسلے میں مجھے کیا بتا سکتی تھیں؟ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوئی اور ہم یہ فاصلے طے کرتے ہوئے ایک کافی خوشنما علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں ان سے ان تمام علاقوں کے بارے میں پوچھتا جا رہا تھا، پھر ایک انتہائی حسین عمارت کے سامنے نازیہ نے کار روک دی اور اترتے ہوئے بولی، آئیے تھوڑی سی کچھ شاپنگ ہو جائے، آئیے پلیز۔ ہم تینوں اتر کر عمارت کے دروازے کی جانب بڑھ گئے، پھر خود کار دروازوں سے اندر داخل ہوئے۔ ایک شفاف عمارت تھی، دور دور دکانیں بنی ہوئی تھیں جن میں اعلیٰ معیار کا سامان موجود تھا۔ درمیان میں خود کار سیڑھیاں اوپری منزل کی جانب جا رہی تھیں۔ خریدار بکھرے ہوئے تھے، ہر چیز کا معیار اعلیٰ تھا۔ ایک چکر لگانے کے بعد ہم خود کار سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں ہر طرح لڑکیوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ ابھی میں نے زیادہ قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی، ویسے بھی جیب میں کوئی خاص رقم نہیں تھی۔ جب تک کہ اپنی حیثیت مستحکم نہ ہو جائے، یہ رقم جو اپنے پاس محفوظ تھی محفوظ ہی رہنی چاہیے۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے کنجوس سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں۔ بہرحال دوسری منزل پر جا کر نازیہ نے کچھ پرفیوم وغیرہ خریدے، چند اور ایسی چیزیں جن کا تعلق میک اپ سے تھا۔ مجھے انہوں نے پرفیوم کا تحفہ پیش کیا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا کوئی شخص بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے جو خود دوسروں کو خریداری کرنے دے اور خود جیب کی طرف ہاتھ نہ لے جائے، لیکن آپ کے تحائف مجھ پر قرض ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی بے حس آدمی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب، ایک افسر آپ کو حکم دیتا ہے کہ ایسی کوئی گفتگو نہ کی جائے کیونکہ آپ مہمان ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آئیے ذرا آپ کو اوپر کا ماحول بھی دکھا دیا جائے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، کبھی کبھی مہمانوں کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ خاصی شاندار مارکیٹ تھی۔ ہنا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ مسلسل پھیلی رہی تھی۔ پھر ہم اس مارکیٹ سے باہر نکل آئے، لیکن کار کی طرف جانے کی بجائے نازیہ نے مارکیٹ کے سامنے کے حصے کا رخ کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ نے اس مارکیٹ کا نام نہیں پڑھا، ذرا دیکھیے۔ کیا نام ہے اس مارکیٹ کا؟ وہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس پر سلطان آرکیڈ کا بورڈ نظر آیا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ جی ہاں، اور کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ جناب سلطان صاحب مارکیٹ میں گاہک کی حیثیت سے پھر رہے ہیں۔ چھوٹا سا سٹاف بھی ہے یہاں، لیکن ہم دہشت گردی کرنے نہیں آئے۔ کیا فائدہ؟ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، کمال ہے بھئی، اپنے آپ سے اس قدر ناواقفیت شاید ہی کسی کو ہو۔ ہم لوگ خاصے بے تکلف ہو گئے تھے، ہنستے بولتے دوبارہ کار میں آ بیٹھے اور نازیہ نے کہا، تو بقرات صاحب کی طرف چلیں؟ وہ واقعی کچھ جانتے ہیں اس بارے میں یا بس ایسے ہی؟ یہ تو آپ کو ان سے مل کر ہی معلوم ہوگا، بس موضوع چھیڑ دیجیے گا، پھر دیکھیے تماشا۔ چلیے ٹھیک ہے، چلتے ہیں، مل جائیں گے۔ ارے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو کہتے ہیں نا، سارے خدائی ایک طرف اور دولہا بھائی ایک طرف، تو ساری خدائی کے نتیجے میں جو صاحب وجود میں آئے ہیں وہ دولہا بھائی کی آنکھوں کا تارا ہے، اور دولہا بھائی انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے کیونکہ خدا کا دیا ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ باجی جان کی محبتیں ہیں تو دولہا بھائی کا پیار کیوں نہ حاصل ہو؟ نازیہ کار ڈرائیو کرتی رہی اور ہم بالآخر ایک انتہائی عالیشان کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے جس کے وسیع و عریض گیٹ کو دیکھ کر کوٹھی کی اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ یہ گیٹ بھی خود کار تھا اور شاید اندر ہی سے کنٹرول ہوتا تھا۔ بہرحال گیٹ کھلا اور نازیہ نے کار پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو صاحب نظر آئے وہ مناسب قد و قامت کے دبلے پتلے آدمی تھے۔ آنکھوں پر موٹے شیشے کا چشمہ چڑھا ہوا تھا، کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ خاموش کھڑے نازیہ وغیرہ کو کار سے اترتے ہوئے دیکھتے رہے۔ نازیہ نے کہا، حضرت بقرات۔ ہم سب کار سے اتر آئے، لیکن ان صاحب کے چہرے پر نہ تو استقبالیہ تاثرات پیدا ہوئے، نہ انہوں نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا۔ مجھے بھی شرارت سوجھی۔ ان کے قریب پہنچ کر میں نے ان کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت مجسمہ بنایا ہے، بالکل زندہ انسان کی مانند۔ بقرات صاحب اچھل کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ نازیہ اور ہنا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئیں۔ بقرات صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ یعنی میں زندہ انسان ہوں اور یہ مجھے مجسمہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے بقرات بھائی، آپ کھڑے بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، نہ ہل رہے تھے نہ جل رہے تھے۔ مذاق کیا ہے انہوں نے، میں جانتا ہوں مذاق کیا ہے انہوں نے، بقرات صاحب بولے، اور میں ان سے معذرتیں کرنے لگا۔ نہیں جناب، میں تو فن بت تراشی کی داد دے رہا تھا۔ واقعی آپ جیسی شخصیت اور اس طرح ساکت و جامد ہو تو انسان کو مجسمے ہی کا گمان ہوتا ہے۔ ویسے نازیہ صاحبہ، آپ کا تعارف؟ بقرات بھائی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا اور بقرات صاحب کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ذرا آہستہ دبائیے میرا ہاتھ، کئی بار اس ہاتھ میں چوٹ لگ چکی ہے، پلیز۔ جی، میں نے کہا۔
پہلی ہی ملاقات میں بقراط صاحب کی شخصیت کافی عمدہ لگی تھی۔ نازیہ اور حنا آگے بڑھیں، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ بقراط صاحب ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہنے لگے، ویسے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان صاحب سے باقاعدہ تعارف نہیں ہو سکا۔ آپ اندر آ رہے ہیں، تعارف بھی اندر ہی ہو جائے گا۔ یہ کچھ محجوب اسبا بات ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، چونکہ پہلی ملاقات مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ نازیہ رک کر بولی اور بقراط صاحب بوکھلا گئے۔ میرا مطلب ہے نسخ البلا سے خیال کیا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ خدا آپ کو سمجھے بقراط بھائی، یہ محجوب اسبا اور نسخ البلا حلق میں اٹک گئے ہیں۔ افسوس تو یہی ہے کہ آپ عبرانی زبان سے ناواقف ہیں۔ یہ آپ عبرانی زبان بول رہے تھے؟ نہیں، زبان تو اردو ہی تھی، لیکن دوران گفتگو عبرانی زبان کے الفاظ آ گئے تھے۔ آپ یونانی بولے، ہمیں کیا؟ او خالہ جان، السلام علیکم۔ ارے نازیہ، حنا، آؤ بیٹے، خیریت تو ہے؟ بہت دنوں کے بعد آنا ہوا۔ باجی، یہ خواتین تحلیل الماء سے بالکل ناواقف ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ دیکھیے نا، نظریہ نسخ البلا کیا کہتا ہے؟ جھاڑو پھرے، باہر چلا جا یہاں سے، کم وقت بادی چیزیں کھاتا ہے اور بادی الفاظ بولتا ہے۔ صبح سے پتہ ہے کیا کر رہا تھا یہ؟ خاتون نے کہا اور نازیہ اور حنا کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ کیا کر رہے تھے؟ کچی گوبھی کھا رہا تھا اور نہ جانے کیا اور فول بک رہا تھا۔ شرم شرم شرم، میں کہاں اپنا سر پھوڑ لوں؟ بہتر ہے کہ چلا ہی جاؤں، دنیا کے لوگ میرے قابل نہیں ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ارے نہیں، آئیے تو صحیح بقراط بھائی، آپ کے بغیر بھلا۔ ارے جانے دو، تم لوگوں کا بھی دماغ خراب کر کے رکھ دے گا، خالہ جان نامی خاتون نے کہا اور بقراط جھلایا ہوا باہر نکل گیا۔ نازیہ اور حنا بری طرح ہنس رہی تھیں۔ نہ جانے کیا بولتے ہیں بقراط بھائی بھی، کمال کے انسان ہیں، نازیہ نے کہا۔ پڑھ پڑھ کر باولا ہو گیا ہے، میں تو شرمندہ ہو جاتی ہوں اس کی وجہ سے، مگر کیا کروں، نفیس اللہ کا چہیتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی فضول بکواس سے۔ تم نے ان کا تعارف نہیں کرایا؟ یہ آپ کے لینڈ لارڈ ہیں، نازیہ شرارت سے بولی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ خالہ جان نے پوچھا۔ سلطان علی، اس کوٹھی کے مالک، نازیہ نے کہا اور مجھے سخت تعجب ہوا، گویا یہ کوٹھی وہ تھی جو میری ملکیت تھی۔ نازیہ نے مجھے سلطان آرکیڈ بھی اسی طرح دکھایا تھا اور اب یہ کوٹھی بھی۔ ویسے ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا تھا میرے دل میں، یہ کوٹھی واقعی بے حد حسین تھی، ایک نگاہ دیکھ کر ہی مجھے پسند آئی تھی۔ اب اس احساس نے میرے دل میں ایک خوشی بیدار کر دی تھی کہ یہ میری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے نازیہ کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی کیفیت دیکھی تھی، ایک ایسی کیفیت جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ خالہ جان نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر جلدی سے بولی، ارے ہاں، نفیس احمد نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لندن سے آئے ہوئے ہیں، ہم تو آج کل پیکنگ کر رہے ہیں تاکہ جمعے تک شفٹ ہو جائیں۔ تم بے فکر رہو سلطان میاں، جمعے کو ہم یہ کوٹھی خالی کر دیں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ جان؟ بخدا یہ ان دونوں کی شرارت ہے، یہ لوگ مجھے یہ کہہ کر لائیں تھی کہ ایک عزیز سے ملانے جا رہی ہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ کوٹھی ہے۔ میں نے خجل لہجے میں کہا، نہیں بیٹے، تمہاری چیز ہے، اللہ تمہیں برتنا نصیب کرے، مجھے تو اس کی خوشی ہے کہ ہم اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس طرح یہ کام جلدی ہو جائے گا، کیونکہ نفیس احمد بڑے لاپرواہ آدمی ہیں، نہ جانے کتنا وقت لگا دیتے، جبکہ ہماری کوٹھی بالکل تیار ہے۔ بہرحال آپ کو صورتحال معلوم ہو گئی ہے، مجھے قصوروار نہ سمجھیے گا، میں نے کہا۔ خالہ جان، جن کا اصل نام سریا بیگم تھا، مخلص خاتون تھیں، انہوں نے چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی رہیں۔ بقراط صاحب اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے سریا بیگم سے رخصت کی اجازت لی اور باہر نکل آئے۔ بقراط صاحب کا یہاں بھی پتہ نہیں تھا۔ ویسے یہ کردار مجھے خاصا دلچسپ محسوس ہوا تھا، لایعنی الفاظ بولنے کا شوقین، اب پتہ نہیں فلسفے اور نفسیات میں اس کا کیا دخل تھا۔ کار ڈرائیو کرتی ہوئی نازیہ ہنستی رہی تھی۔ میں نے کہا، نازیہ، آپ کمال کی شخصیت ہیں، بہت سنجیدگی سے خطرناک مذاق کر ڈالتی ہیں، لیکن جناب کہیں ہماری شکایت نہ کر دیجیے گا ورنہ ڈیڈی سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ حنا کو تو آپ بلا وجہ ہی ہمیں شکایت کہہ کر ملوث کر رہی ہیں، یہ بیچاری تو صحیح طریقے سے بولتی بھی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا سلطان صاحب، یہ بڑی خاموش کارکن ہیں، خاموشی سے وہ سب کچھ کر ڈالتی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے سچ بتائیے، پروگرام پر لطف رہا یا نہیں؟ میں ہنستا رہا تھا۔ بہرحال ان باتوں کا تذکرہ صدر الدین صاحب سے کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا میں نے، لیکن ڈنر پر جب امیر الدین وغیرہ بھی موجود تھے، نازیہ ہی نے کہا، ڈیڈی، میں نے سلطان صاحب کو سلطان آرکیڈ بھی دکھا دیا ہے اور سریا خالہ سے بھی ملا لائی ہوں، اور کوئی ہدایت ہو میرے لیے تو آپ کہہ دیجیے گا۔ نہیں، اچھا کیا تم نے، ویسے ان لڑکیوں نے تمہیں بور تو نہیں کیا؟ بھائی امیر الدین، یہ ڈیوٹی تو تمہاری ہے، کم از کم سلطان میاں کو کراچی گھماؤ۔
جو حکم ڈیڈی، بس ذرا ان دنوں کچھ مصروفیت تھی، یہ 3 دن نکال لوں، اس کے بعد میری اور سلطان صاحب کی اچھی کٹے گی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تنہا اپنے اس شہر کا جائزہ لوں اپنے طور پر۔ ابھی ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، راستوں سے ذرا واقفیت ہو جائے گی۔ ویسے لڑکیوں، تمہیں کل کالج وغیرہ جانا ہے؟ دل تو نہیں چاہتا ڈیڈی، لیکن کچھ مجبوری ہے۔ دوپہر کے بعد ہم سلطان صاحب کو پوری کمپنی دیں گے، آپ لوگ اس کے لیے بالکل فکر مند نہ ہو۔ دوسرے دن کوٹھی خالی ہو گئی تھی، سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر چل پڑے تھے سوائے رابعہ بیگم کے۔ یہ نیک خاتون مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان سے اجازت لے کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولی، ارے فون کر کے ڈرائیور کو بلوا لیتی ہوں، گاڑی آ جائے گی، وہ تمہیں لے جائے گا، بس دوپہر کو ذرا ان لڑکیوں کو لینے جانا ہوتا ہے اسے۔ آپ مطمئن رہے، میں تنہا ہی گھوم لوں گا، اور اب اتنا بچہ بھی نہیں ہوں کہ واپس آسانی سے گھر نہ پہنچ سکوں۔ بہرحال میں نے ٹیکسیوں میں سفر کیا اور بلا وجہ ہی مختلف علاقوں میں گھومتا رہا۔ ایک ٹیکسی پورے دن کے لیے کر لی تھی، پھر 3-4 دن تک یہی معمول رہا۔ ان لوگوں کی مصروفیات میں خلل اندازی کسی طور مناسب نہیں تھی۔ 5ویں دن میں نے صدر الدین صاحب سے کہا، اگر اجازت ہو تو آج میں ذرا الیاس صاحب کو تلاش کر لوں۔ او ہاں، ضرور کرو، میں خود تم سے یہ بات کہنے والا تھا۔ اتفاق سے آج ہی میں نے اپنے اس ملازم سے جو جہانگیر روڈ کے کوارٹر میں رہتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ کچھ عجیب سے انکشافات ہوئے۔ اصل میں معاف کرنا، اس دوران ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ خیریت، کیا بات ہے؟ ممکن ہے اب وہ لوگ تمہیں وہاں نہ ملیں۔ میں نے تمہیں شاید بتایا تھا کہ ماسٹر الیاس حسین ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی جگہ ان کے بیٹے فراست حسین کو مل گئی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ فراست حسین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بیچارے دونوں پیروں سے مفلوج ہو گئے، مجبوراً ریٹائرمنٹ لینا پڑی، اور اب وہ بڑی قسم و برسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گورنمنٹ کوارٹر تھا، یقیناً ان سے خالی کرا لیا گیا ہوگا، لیکن اب اتنا مشکل بھی نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے سے پتہ چل جائے گا۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ تمہیں کہیں کوئی ذہنی کوفت نہ برداشت کرنی پڑے۔ یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن آپ کیسی ذہنی کوفت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بھائی برا تو نہیں مانو گے میری بات کا؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے اور گفتگو کرنے کا انداز بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ تمہارے بارے میں کسی اور انداز سے سوچیں اور تم ذہنی طور پر پراگندہ ہو جاؤ۔ مثلاً کیسا انداز؟ وہ بیچارے پریشان حال ہوں گے اور اس وقت تم ان کے لیے ایک لاٹری ثابت ہو سکتے ہو۔ صدر الدین صاحب کی بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے تعجب خیز نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ بولے، میرے ان الفاظ پر ذرہ برابر کسی غلط انداز میں نہ سوچنا، جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پوری طرح سیٹ کر لو، اس کے بعد دل چاہے تو ان سے مل لینا، کم از کم حالات کو سمجھ لو گے اور ہر شخص سے صحیح انداز میں ڈیل کر لو گے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے صدر الدین صاحب کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے، حالانکہ بہت اچھے انسان تھے۔ نہ جانے کس طرح میں یہ الفاظ کہہ گئے تھے، لیکن کسی ایک شخص کی بہت ساری اچھی باتوں کو ایک بری بات کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں صدر الدین صاحب، ایسی بات نہیں ہے، بہرحال وہ میری ماں کا خاندان ہے اور میں ماں کو بھولا نہیں ہوں۔ بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں لے جائے۔ نہیں، میں یہ کام خود کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ 4-5 دن سے میں گھوم پھر رہا ہوں، وہاں بھی چلا جاؤں گا، بس اتنا بتا دیجئے کہ ان کا کوارٹر نمبر کیا تھا۔ اگر وہ وہاں موجود نہ بھی ہوئے تو وہاں آس پاس سے ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ قدیم رہنے والے ہیں اس جگہ کے، کسی نہ کسی کو اپنے بارے میں بتا کر گئے ہوں گے۔ ہاں، میں نے معلوم کر لیا ہے، کوارٹر نمبر 169 ہے، تم وہاں جا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ کافی ہے، مگر ڈرائیور کو تو لیتے جاؤ۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مفلوک الحال آدمی کی حیثیت سے ان سے ملوں اور اپنا تعارف کراؤں۔ بہتر تو یہی تھا کہ تم پریشان نہ ہوتے، لیکن بہرحال میں تمہاری کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اوکے۔ پھر اس دن میں دھڑکتے دل کے ساتھ جہانگیر روڈ چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے جہانگیر روڈ پہنچا کر کہا، کہاں اترنا ہوگا صاحب؟ مبارک مسجد کہاں ہے؟ پیچھے ہے صاحب، کیا ادھر جانا ہے؟ ہاں بھائی، ذرا مجھے یہ پتہ تلاش کرنے میں مدد دے دو، بل کی جو رقم ہوگی اس سے زیادہ پیسے لے لینا۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر مجھے کوارٹر نمبر 169 مل گیا، لیکن 169 کے سامنے کئی آدمی کھڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے بھی موجود تھے، آس پاس کے کوارٹروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، عورتیں بھی باہر جاگ رہی تھیں۔ کچھ عجیب سا ماحول تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کر کے میں آہستہ قدموں سے اس جانب بڑھ گیا۔ جو کچھ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا اس نے میرے دل پر ہلکا سا اثر تو کیا تھا، لیکن چونکہ زندگی میں کبھی ان سے میں ملا نہیں تھا، اس لیے کوئی ایسا ذہنی لگاؤ بھی ان سے نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ بھیڑ کیوں جمع ہے، کوئی خاص ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان اور شوخ سا لڑکا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا،
بھائی یہ گرم جوشی اگر کسی نیک کام میں سامنے آئے ہو تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں نا آپ لوگ اتنے عرصے سے رہتے ہیں ہم یہاں، تھوڑے دن کی بات اور ہے، وہ کوارٹر خالی ہونے والا ہے جو ہمیں کرائے پر مل جائے گا، بس شفٹ ہو جائیں گے۔ چچا میاں اتنی سی بات پر اتنی گالیاں سنا دیں آپ نے ہمیں؟ نوجوان نے ایک بوڑھے شخص سے کہا۔ ہمیں بھی تو آخر کوارٹر چاہیے، غضب خدا کا 3 مہینے ہو گئے کوارٹر الاٹ ہوئے اور تم لوگ آج کل کر رہے ہو۔ دیکھو میں سیدھی سی بات کہے دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اندر اگر یہ کوارٹر خالی نہ ہو گیا تو میں سامان باہر پھینکوا دوں گا، کہہ دیا ہے میں نے۔ اماں چچا میاں ایسا بھی کیا غصہ، ٹھیک ہے پوری کوشش کریں گے، بس اب تو معاف کر دیں۔ معافی کے بچے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہو۔ بوڑھا آدمی واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ صورتحال کچھ میری سمجھ میں آئی تھی۔ ایک اور شخص نے کہا، نصرت تم ایسا کرو، سامان باندھ لیا ہے تم نے؟ جی فیاض تایا، کبھی کا بندھا ہوا رکھا ہے سامان، بس وہ ذرا کوارٹر خالی نہیں ہوا، حالانکہ ہم لوگ ایڈوانس کرایہ بھی دے چکے ہیں، مگر کوارٹر خالی ہونے میں 1 آدھ دن اور لگ جائے گا۔ تو پھر میاں یوں کرو کہ سامان میرے ہاں رکھوا دو اور آ جاؤ، ایک کمرہ تمہیں دے دوں گا، چند روز ہی کی بات ہے، تنگی ترشی میں گزارا کر لیتے ہیں، کوارٹر مل جائے تو چلے جانا۔ ان بڑے میاں کی بدتمیزی کیوں برداشت کر رہے ہو؟ برا وقت ہے فیاض تایا، انسان کو برے وقت کو ہنستے ہوئے ٹال دینا چاہیے، ہمارا بھی اچھا وقت آ ہی جائے گا۔ نہیں بیٹے، تم بہت شریف انسان ہو، اور کیوں نہ ہو، ماسٹر الیاس حسین کے ہاں شریف ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تم بالکل بے فکری سے میرے گھر آ جاؤ، ہم بڑی عزت سے تمہارا استقبال کریں گے۔ ایسے چھوٹے آدمیوں کے ساتھ چھوٹی باتیں تم نے نہیں کی، بہت اچھا کیا۔ میں دادا ابا سے پوچھ لیتا ہوں، وہ اجازت دیں گے فیاض تایا تو ہم آپ کے گھر حاضر ہو جائیں گے۔ خیر 3 دن تو دے گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوارٹر مل ہی جائے، جیسی تمہاری مرضی۔ ارے تم لوگ سب کے سب یہاں کیوں جمع ہو گئے؟ چلو بھئی اپنے اپنے گھروں کو، شریف لوگ لڑتے نہیں ہیں اور یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا اور یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تو میں 2 قدم بڑھا اور میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ جملے میں نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اور اگر یہ جذباتی کیفیت نہیں تھی تو ایک نگاہ میں ہی اپنا اپنا سا لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شناسا چہرہ ہو، عرصے کے بعد دیکھا ہو۔ وہ خوش اخلاقی سے بولا، جی فرمائیے آپ کون ہیں؟ میں ماسٹر الیاس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دادا ابو سے؟ اندر ہیں، نام بتا دیجئے، میں انہیں جا کر بتائے دیتا ہوں۔ نہیں، میں بغیر نام بتائے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں بہت خاص۔ 1 منٹ، میں دادا ابو کو کم از کم اطلاع تو دے دوں، آپ رکیں یہاں، نوجوان نے کہا اور اندر چلا گیا۔ میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس اپنائیت کو ضرور اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا جو مجھے اس نوجوان سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ 2-3 منٹ کے بعد واپس آیا اور بولا، آئیے اندر تشریف لے آئیے، پردہ کرا دیا ہے میں نے، آ جائیے۔ اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پورے ماحول میں غربت بسی ہوئی تھی، چھوٹا سا کوارٹر تھا، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ ایک لائن میں نظر آ رہا تھا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس میں لکڑی کا تخت پڑا ہوا تھا، کچھ چیزیں رسی سے بندھی ہوئی وہیں رکھی ہوئی تھیں۔ تخت پر شاید جلدی میں ایک چادر بچھا دی گئی تھی اور اس تخت پر ایک بزرگ صورت انسان بیٹھے ہوئے تھے، لمبی سفید داڑھی، معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں تسبیح۔ میں اندر پہنچا تو تخت سے نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ صحت اب بھی اچھی تھی، میں نے سلام کیا تو اس کا جواب دیا اور بولے، بیٹھو بیٹے، پہچانا نہیں؟ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک سٹول پر بیٹھ گیا تھا، اندر شاید کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ بزرگ نے کہا، میں الیاس حسین ہوں، بتاؤ کیا کام ہے مجھ سے، کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام سلطان علی ہے، اللہ عمر دراز کرے، اور میرے والد کا نام رحمان علی تھا، میں نے کہا، اور الیاس حسین صاحب ذہن پر زور دینے لگے، لیکن میں نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا، اور میری ماں کا نام ساجدہ بیگم تھا، اور ساجدہ بیگم نے بتایا تھا کہ ان کے والد کا نام الیاس حسین ہے۔ الیاس حسین صاحب کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ چند لمحات مجھے دیکھتے رہے، پھر ان کے بدن پر ایک عجیب سا تشنج طاری ہو گیا، اندر سے کسی خاتون کی ایک چیخ بھی سنائی دی تھی، اور نوجوان کھڑا ہو گیا تھا، وہ خود بھی ششدر نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات تک یہ بھونچال طاری رہا، پھر ماسٹر الیاس حسین نے تھوک نکلا، تسبیح اٹھائی اور مجھے دیکھتے رہے، پھر داہنا ہاتھ بلند کیا اور کپ کپاتی آواز میں بولے، ذرا آگے آؤ، میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے ہیں، آگے آؤ۔ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اندر سے جیسے ایک طوفان امٹ پڑا۔ آگے آگے ایک بزرگ خاتون روتی کپ کپاتی آئیں اور کچھ کہے سنے بغیر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ایسی زاروں قطار ہو رہی تھیں
کہ خود میرا کلیجہ بھی پھٹنے لگا تھا۔ ایک اور خاتون اور 2 نوجوان لڑکیاں باہر آئیں۔ پھر وہ نوجوان جو سامنے اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندر سے وہ ایک اور شخص کو سہارا دے کر باہر لایا۔ سارے کے سارے مجھ سے لپٹ گئے تھے، لیکن باہر طور مجھے برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خون کا گداز کیا چیز ہوتا ہے۔ پہلے کبھی ان فضولیات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں بہت ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ میں آنسو تو خیر میری آنکھوں سے نہیں نکل سکے تھے، لیکن میرے چہرے پر بھی احساس کی پرچھائیاں رقص ہو گئی تھیں۔ غرض ہے کہ کوئی 10 منٹ یہ شدید سلسلہ جاری رہا۔ پھر خوش شکل خاتون نے معمر خاتون کو علیحدہ کیا اور بولی، اماں جان سنبھالیے خود کو، دورہ پڑ جائے گا۔ عائشہ پانی لاؤ، جلدی لاؤ پانی۔ اور نوجوان لڑکیوں میں سے ایک پانی لینے دوڑ گئی تھی۔ عمر رسیدہ خاتون اب بھی زار و قطار ہو رہی تھیں اور ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، میری بچی، میری سجو، میری بچی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نانی ہے۔ الیاس حسین صاحب سے تو متعارف ہو چکا تھا، دوسرے وہ صاحب جو معذور تھے اور نوجوان کے سہارے سے باہر آئے تھے یقینی طور پر میرے ماموں فراست حسین تھے۔ یہ میرا اپنا ننیالی خاندان تھا۔ الیاس حسین صاحب کے بازو پھیلے تو گویا تمام لوگوں کے ضبط کے بندھن کھل گئے۔ نانی جان مسلسل رو رہی تھیں اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں، ہائے سجو، تو نے ہمیں زندہ درے گور کر دیا، خدا تیری مغفرت کرے۔ ان الفاظ سے مجھے یہ اندازہ تو کم از کم ہو گیا کہ ان لوگوں کو میری ماں کے انتقال کا علم ہے۔ بہرحال ابھی یہ جذباتی سلسلہ جاری تھا، اس لیے باتوں کو موضوع نہیں ملا تھا۔ پھر جب اس کا زور ذرا کچھ کم ہوا تو نانا جان کہنے لگے، کہاں رہتے ہو بیٹے؟ اور یہ اتنے عرصے کے بعد ہم کیسے یاد آ گئے کہ کوئی خبر ہی نہیں دی تھی تم نے ہمیں اپنے بارے میں؟ کیسے اس کا موقع مل گیا؟ ایک طویل کہانی ہے نانا جان، آپ اجازت دیں گے تو اطمینان سے سناؤں گا۔ عاشی بیٹے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو، اور سلطان میاں کہیں باہر سے آئے ہو تم؟ میں تمہارا سب سے تعارف کرا دوں، میرا نام الیاس حسین ہے، نانا ہوں تمہارا۔ یہ تمہاری نانی جان ہے اور یہ تمہارے ماموں فراست حسین، یہ تمہاری ممانی جان فرزانہ بیگم، اور یہ دونوں بہنیں عائشہ اور نائلہ، اور یہ تمہارا ماموں زاد بھائی نصرت حسین ہے۔ یہ ہے تمہارا ننیالی خاندان۔ بیٹے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بھائی اب تم روئی جاؤ گی یا بچے کے سر پہ ہاتھ بھی رکھو گی؟ رقیہ اپنے آپ کو سنبھالو، بس تقدیر کو یہ دن دکھانا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، یقین کر لینا بیٹے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ رقیہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا جب ساجدہ کا بیٹا یہاں آئے گا اور اس کی آنکھوں کی روشنی جلا پائے گی۔ بس بیٹے تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، اس بد نصیب کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا۔ روشنیوں کی جانب پرواز کرنا چاہتی تھی، یہ ماحول پسند نہیں تھا، اسے منزل تو ملی لیکن چند روزہ، اور اس کے بعد ہم سب کو بلکتا چھوڑ گئی۔ کوئی بھولتا ہے اپنی اولاد کو؟ میری تو ایک ہی بیٹی تھی، یہ 2 ہی تھے ہماری آنکھوں کی روشنی۔ ساجدہ نے غلطی کی تھی بیٹے، مگر اب کیا، جانے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا اچھا نہیں لگتا۔ بیٹھو بیٹے، آرام سے بیٹھو۔ جی میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ عاشی بیٹے چائے رکھ دی چولہے پہ؟ جی دادا جان، عائشہ نے باورچی خانے سے ہی جواب دیا۔ الیاس حسین نصرت سے کہنے لگے، نصرت میاں گرم جلیبیاں بن رہی ہوں گی، تھوڑے سے سموسے اور جلیبیاں لے آؤ۔ نانا جان رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، باقی کچھ نہیں منگوائیے گا، اور کھانے کے لیے بھی میں فرمائش کروں گا اپنی نانی جان سے۔ بوڑھی عورت نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا، نانی جان میں آ گیا ہوں، اب آپ روئیں نہیں، میرے بدن میں اپنی بیٹی کی خوشبو محسوس کر لیں۔ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، براہ کرم اب روئیں نہیں آپ۔ میں رونا نہیں جانتا، لیکن میرا دل رو رہا ہے، مجھے اس وقت آپ لوگوں کے سہارے درکار ہیں۔ نانی جان میں نے تو زندگی میں پہلی بار اپنے خون کی بو سونگھی ہے، مجھے سہارا دیجیے تاکہ میں آپ کو سہارا دوں۔ بیٹا معافی چاہتی ہوں، مگر ساجدہ بہت یاد آ رہی ہے آج۔ کاش وہ اس وقت خود بھی تمہارے ساتھ ہوتی۔ کیا تقدیر ہے ہماری بھی، کھو گئی ہم سے، ایسی کھوئی کہ ہاتھ پھیلائے اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح دنیا چھوڑ دے گی، لیکن ایک بات میں نے الیاس حسین سے کہہ دی تھی کہ غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہے، لاؤ گے نہیں تو آئے گی نہیں۔ احساس گناہ تو ہوگا اسے، مگر بیٹے بس نظریہ تھا اس کا، وہ اس ماحول سے گریزاں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے زندگی میں روشنی ملے، اپنی پسند کی زندگی گزارے۔ وہ خدا نے اسے اس کی پسند کی زندگی تو دی، لیکن شاید یہ کہہ کر کہ خوشی کے یہ چند لمحات تیرے لیے وقف کیے گئے ہیں، انہیں سمیٹ لے، اس سے زیادہ تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ غرض یہ باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ ماموں فراست حسین بھی تخت پر ہی بیٹھ گئے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ الیاس حسین نے کہا، اور پھر اللہ میاں نے فراست حسین کو بھی معذور کر دیا، ایک اور آفت آ پڑی ہم پر۔ بس اللہ میاں بہتر سمجھتا ہے، اور یہ سب کچھ بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر حادثہ ایک بڑے حادثے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔
اللہ نے انہیں زندگی دے دی، یہ اس کا کم احسان نہیں ہے۔ چائے آ گئی، سب جمع تھے اور تھوڑی دیر پہلے کا ہنگامہ بھول گئے تھے۔ فراست حسین کو ہی یاد آیا اور کہنے لگے، ہاں نصرت، وہ بڑے میاں تو آج بہت شور مچا رہے تھے۔ کوئی نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ میں نے ایک بھی برا جملہ نہیں کہا ان سے۔ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو بس ایک کزن کے مل جانے کی خوشی ہے۔ جناب عالی، ہم سے بھی رجوع کر لیجئے، ہم بہت اچھے آدمی ہیں۔ نام تو ہے نصرت، لیکن بس نصرت ابھی ذرا دور ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن انشاءاللہ نصرت ہم ہی پا کر رہیں گے۔ یقیناً نصرت میاں، اب پتہ نہیں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے، 2.5 مہینے چھوٹا ہے تم سے، تب ٹھیک ہے، کم از کم ہم ان پر روب تو جما سکیں گے۔ میں نے نانی جان کی بات پر مسکرا کر کہا، پھر بولا، گویا آپ کو میری پیدائش کی تاریخ یاد ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے علم میں ہے۔ بیٹے، بھول تو نہیں سکتے تھے نا ساجدہ کو، ٹھیک سے مل نہیں سکتے تھے ہم، لیکن ہمیں ساری باتوں کا اندازہ تھا۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ بھائی، اپنے بارے میں بتانے سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتا دیں تو کیا حرج ہے؟ فراست حسین بولے۔ نہیں، پہلے ان سے پوچھو، رحمان علی خیریت سے ہیں؟ نانا جان بولے۔ نہیں نانا جان، وہ خیریت سے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا؟ اوہو، اچھا، تبھی تمہیں آزادی ملی ہے، ورنہ فاروق آباد میں رہتے ہوگے۔ فاروق آباد سے کب آئے ہو؟ میں فاروق آباد میں بھی نہیں رہتا۔ تو پھر؟ ڈیڈی نے مجھے لندن بھجوا دیا تھا، لندن ہی میں میری پرورش ہوئی تھی۔ ارے اچھا، لیکن گئے تو فاروق آباد تھے؟ جی، وہاں سے لندن چلا گیا تھا کیونکہ میرا وہاں گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم بیٹے۔ تو لندن سے تمہاری واپسی کب ہوئی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا نانا جان، بس یوں سمجھ لیجئے 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا، مگر میاں لندن سے آنے والے لگ تو نہیں رہے؟ ماسٹر الیاس حسین کا نواسہ جو ہوں، کیا آپ کی بیٹی کے خون میں کوئی گندگی ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہو۔ تو اب یہاں کہاں تھے؟ میرا مطلب ہے کراچی آ کر کہاں قیام کیا ہے تم نے؟ سیدھے یہیں آ رہے ہو کیا؟ نہیں نانا جان، ایک طویل کہانی ہے، اطمینان سے سناؤں گا۔ ہاں ہاں، جلدی کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا پکواؤں تمہارے لیے؟ کیا پک رہا ہے؟ اس بات کو چھوڑو بیٹے، دال پکی ہے، لیکن بھائی کچھ بندوبست کرو۔ دال؟ لندن میں دال نہیں ملتی تھی نانا جان، دال کھاؤں گا۔ تکلف سے کام لے رہے ہو؟ لندن میں دال نہیں ملتی تھی تو تمہیں دال کا مزہ کیا معلوم ہوگا؟ بھائی کچھ کرو رقیہ۔ ہاں ہاں، ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہو، نانی جان نے کہا۔ ممانی بولی، آپ فکر نہ کریں ابا میاں، اچھا ہی کھلاؤں گی اپنے بھانجے کو۔ میں نے تمام لوگوں کے چہرے دیکھے، سب کی آنکھوں میں آنسو بھری خوشیاں تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مجھے وہ ماحول ملا تھا جو میرے دل کی خواہشوں کے مطابق تھا۔ اس حسرت زدہ ماحول میں محبتیں رچی ہوئی تھیں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سب کو وہ خوشیاں دے دوں، زندگی کی ان تمام مسرتوں سے ہمکنار کر دوں جو ان کی صورتیں بدل دے۔ اور اس وقت حقیقی معنوں میں میرے دل سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نکلی تھی، جس نے بہرحال مجھے اس کا موقع دیا تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنی پسند کی زندگی دے سکتا، ورنہ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس وقت اس خاندان کی غربت میں ایک اور غریب کا اضافہ ہو جاتا، اور یہ بہرطور بہتر نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ باتیں ہوتی رہیں، رات کا کھانا کھایا گیا۔ مومانی جان بیچاری نے مرغی پکائی تھی، گرم گرم روٹیاں تخت پر کھانے کا جو لطف آ رہا تھا اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ نصرت اور فراست حسین ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ عائشہ اور نائلہ بھاگ بھاگ کر گرم روٹیاں لا رہی تھیں اور ہم لوگ کھائے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ہنس کر کہا، مومانی جان، گھر میں جتنا آٹا ہے گوندھ لیجئے، بہت عرصے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوں۔ بیٹا کھائے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں پڑے گی۔ باورچی خانے سے مومانی جان کی آواز سنائی دی اور ہم سب پرمسرت انداز میں کھانے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد الیاس حسین صاحب نے فرمائش کر دی، بھائی ہمیں پتہ ہے کہ چولہا گھرا ہوا ہوگا، اس کے باوجود چائے کی فرمائش سے منہ نہیں موڑیں گے۔ چائے رکھ دی ہے ابا میاں دوسرے چولہے پر، ابھی پہنچ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد فوراً چائے مانگتے ہیں۔ مومانی جان کی آواز سنائی دی۔ کیا زندگی تھی! اس زندگی میں جو حسن ہے، نہ جانے کون کون سے لوگ اس حسن سے محروم ہو چکے ہیں اور ایک نقلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صدر الدین صاحب نے بھی بڑی اپنائیت کا ثبوت دیا تھا، اور والد صاحب کے دوست کی حیثیت سے بہت ہی مہربانیاں تھیں مجھ پر۔ ویسے بھی اچھے انسان تھے، اور انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ میرے والد کا چھوڑا ہوا سارا ترکہ میری تحویل میں دے دیا تھا۔ لیکن خون اپنی آواز خود ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنا کس حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ میری آمد سے اس گھر میں عید ہو گئی تھی، حالانکہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے یہاں آیا تھا جو خود بھی ابھی ان لوگوں کے لیے بوجھ ہی ہو سکتا تھا، لیکن سب میری محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نصرت الگ خوش تھا، اور نانی جان تو مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھیں۔
تمام امور سے فراغت ہو گئی تو نانی جان نے میرے لیے بستر لگوایا اور اس میں بھی محبت کا ایک ایسا احساس سامنے آیا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ خصوصی طور پر میری چارپائی درمیان میں بچھائی گئی اور نانی جان اور نانا جان کی چارپائیاں دو مختلف سمتوں میں۔ فراست حسین گو معذور تھے لیکن خوش مزاجی نہیں گئی تھی۔ کہنے لگے، بھائی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، اب یہ بتائیے کہ ہم اپنی چارپائی کیا چارپائی کے اوپر بچھائیں اور گردن لٹکائے انہیں جھانکتے رہیں؟ آخر ماموں ہیں، اور ماموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مٹی کا بھی بنا ہو تو اس سے محبت پھوٹتی ہے۔ فراست حسین، جب تک جاگ رہے ہو پاس رہو، بس سونے کے لیے چلے جانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الیاس حسین نے ان کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے کہا اور فراست حسین ہنسنے لگے۔ نانی جان سینے میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھیں، میری ماں کی تخلیق کنندہ ماں ہی لگ رہی تھیں مجھے۔ پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے ان محبت کرنے والے لوگوں سے نہایت محتاط انداز میں آگے کی باتیں کرنی تھیں کہ کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ میری ماں نے کن حالات میں میرے والد سے شادی کی تھی؟ بس بیٹے، یوں سمجھ لو کہ ان کی آنکھوں میں یہ زندگی جمتی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کم از کم اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ میں نے اسے منع نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ بیٹے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عزت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم جس سطح کے لوگ ہیں زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتے، لیکن وہ نہ مانی۔ میری آمدنی تو محدود تھی بیٹے، ہم اس کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جو ہماری بساط سے بڑھ کر ہو۔ پھر اس نے خود ہی ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا اور نہ جانے کس طرح آگے بڑھتی ہوئی رحمان علی تک پہنچ گئی۔ رحمان علی نے اسے شادی کی پیشکش کر دی اور اس نے اپنی والدہ سے کہا، لیکن ہم لوگ نہیں مانے۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ وہ خود سری کرے گی، لیکن اس نے کی اور شادی کر لی۔ بس ہم اسے برداشت نہیں کر سکے اور اس سے رابطہ توڑ لیا، مگر کسی اپنے کو کھو دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، مگر اب کیا کہنا، اب کس سے کیا کہیں گے؟ ویسے بیٹے معلومات حاصل ہوتی رہی تھیں، اس کی موت کی خبر بھی ملی تھی، اب کیا بتائیں کیا گزری تھی ہم پر۔ بس یہی فیصلہ کیا کہ جب ساتھ ختم ہو گیا تو اب کیا فائدہ، لیکن فاتحہ پڑھنے ضرور جاتے رہے اس کی قبر پر۔ یہ تو کیا؟ الیاس حسین رونے لگے۔ نہیں نانا جان، بات بہت پرانی ہو گئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، خدا کے لیے افسردہ نہ ہو، مجھے اس کے بعد کے حالات بتائیے۔ بعد کے حالات؟ اپنے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں کہ ڈیڈی مجھے یہاں سے فاروق آباد لے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا رویہ بہتر نہیں ہے، چنانچہ وہاں سے وہ مجھے لندن لے گئے اور پھر میں نے باقی وقت لندن ہی میں گزارا۔ ڈیڈی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں حاصل ہوتی تھی مجھے، ایک طویل عرصہ تک ان سے رابطہ ٹوٹا رہا تو یہ معلوم کرنے آ گیا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے۔ بس یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ میرے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں ہوں، کیا ہے، اس لیے مجھے اطلاع نہیں دی جا سکی۔ فاروق آباد گئے تھے؟ جی ہاں۔ ان لوگوں کا کیا رویہ رہا؟ اور بھی بہن بھائی ہوں گے تمہارے؟ میرا مطلب ہے سوتیلے؟ فراست حسین نے پوچھا۔ جی ہاں، پورا خاندان ہے۔ کس طرح پیش آئے تم سے؟ بہت اچھی طرح، ظاہر ہے اب تو تنازع ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مجھے آپ کی تلاش تھی، نہ جانے کیسے کیسے یہ معلومات حاصل کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بیٹے، تمہاری نانی ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ مجھے یقین ہے کہ میری موت سے پہلے میرا نواسہ ایک بار ضرور آئے گا میرے پاس۔ بہرحال مجھے ان کے یقین پر خود بھی اعتماد تھا۔ آپ لوگوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ یہ کوارٹر خالی کرنے کا کیا قصہ ہے؟ مجھے یہ سوال احتیاطاً نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے دل میں کس قدر گہرائیوں میں جگہ دی ہے۔ نہیں بیٹے، ہم لوگ منافق نہیں ہیں اور حقیقتیں سامنے لانی چاہیے، چھپانے سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ بیٹے صورتحال یہ ہے کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میری نوکری فراست کو مل گئی، لیکن ہماری تقدیر میں ٹھوکریں لکھی تھیں، چنانچہ فراست کا حادثہ ہو گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ نوکری نہیں کر سکے۔ تھوڑی سی پینشن ملتی ہے مجھے بھی اور انہیں بھی، بس گزارا ہو رہا ہے۔ نصرت میاں BA کر چکے ہیں اور اب نوکری کی تلاش میں ہیں، دونوں بچیاں ٹیوشن کرتی ہیں اور یوں گھر کا معاملہ چل رہا ہے، جو بہت پہلے مجھے الاٹ ہو چکا تھا، لیکن اب چونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ملازم نہیں رہے اس لیے اسے خالی کرانا ہے۔ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی کوارٹر کرائے پر مل جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ہوس آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ یہ سرکاری کوارٹر ہیں، لوگوں نے الاٹ کرائے ہیں، مگر کچھ لوگ خود نہیں رہتے اور کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ گورنمنٹ پراپرٹی سے بھی منافع حاصل کرتے ہیں، کرایہ بھی خوب لیتے ہیں اور ایڈوانس بھی۔ جس کوارٹر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 10,000 روپے ایڈوانس مانگ رہے ہیں۔ کرایہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں لیکن 10,000 نہیں دے سکتے۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، یہ ضروری ہے کہ آپ اسی جگہ کوارٹر میں رہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس یہاں لمبی زندگی گزاری ہے، شناسائیاں ہیں اور بچیاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ کہیں اور کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔
میں کوشش کروں ابھی 2-4 دن ان لوگوں کو ٹالا جائے، ہم انہیں اس کوارٹر کا 1 ماہ کا کرایہ دے دیں گے اور اس دوران کہیں بندوبست کر لیں گے۔ اس پر تو صوفی صاحب خوشی سے تیار ہو جائیں گے۔ نصرت جلدی سے بولا۔ ہاں لیکن نانا جان تفکر سے بولے، پیسوں کا معاملہ ہے تو یہ تھوڑے سے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، ان سے کام چلاتے ہیں، بعد میں نصرت اور میں مل کر ان تمام انتظامات کریں گے۔ میں نے جیب سے پرس نکالا اور 30 میں سے 25,000 روپے نانا جان کے قدموں میں ڈال دیے۔ یہاں موجود تمام افراد دنگ رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک گہرا سکوت طاری رہا، پھر نانا جان بولے، یہ تو بہت پیسے ہیں اور ہم یہ نہیں لیں گے کیونکہ… وہ رکے اور میں سرد نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ نانا جان کچھ لمحوں کے بعد بولے، پوری عمر میں تم پہلی بار ہمارے پاس آئے ہو، ہم نے ساجدہ کو بھی کبھی کچھ نہیں دیا، اپنی اوقات بھر ضرور دیتے لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا، اور اب تمہیں کچھ دینے کی بجائے لے لے؟ نہیں بیٹے، یہ روپے رکھ لو، ہم نہیں لیں گے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا اور روپے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے، پھر اٹھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا اتنے پیار سے ملنے کا بے حد شکریہ، آپ نے میری بہت عزت کی، مومانی جان نے بہت عمدہ کھانا کھلایا، ان تمام چیزوں کا شکریہ، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سب کے منہ کھل گئے۔ نانا جان نے مجھے دیکھا اور بولے، برا مان گئے؟ بیٹھو ورنہ میں ڈانٹوں گا۔ سب کچھ بتا چکا ہوں آپ کو، بالکل تنہا ہوں اور سوتیلا خاندان ہے۔ آپ کے پاس ماں کے رشتے تلاش کرنے آیا تھا، قصور آپ کی بیٹی کا تھا، میرا نہیں، لیکن اب سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، کہیں نہ کہیں سہارا مل جائے گا۔ آپ اب بھی اپنا سر اونچا رکھنا چاہتے ہیں، جذبوں کو اقدار میں تول رہے ہیں۔ یہ کہنے کے باوجود کہ آپ لوگ منافقت نہیں برت رہے، معاف کیجیے گا، آپ کے یہ الفاظ پہلی بات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے اب میں یہاں نہیں رک سکوں گا۔ سلطان، بیٹھو بیٹا، اس بار فراست حسین نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں ماموں جان، مجھے جاننے والوں کا خیال ہے کہ میں بے حد ضدی انسان ہوں، اور شاید میں ہوں، اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے ایک گھر درکار ہے جہاں میرے اپنے ہوں، مجھ سے بے لوث محبت کرنے والے، جہاں ہاتھوں میں کوئی ترازو نہ رکھا جائے، جہاں میرا ایک مقام ہو۔ یہاں اسی چکر میں آیا تھا لیکن نانا جان لین دین کے چکر میں پڑ گئے، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے نصرت کے برابر درجہ مل جائے۔ میں تمہیں وہ درجہ دیتی ہوں بیٹے، تم میری بچی کی نشانی ہو۔ نانی جان رو پڑیں۔ آپ تنہا کیا کریں گی نانی جان؟ رہنے دیجیے۔ اچھا تو پھر خدا حافظ۔ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ لاؤ دے دو، میرا کیا ہے؟ ارے واہ، میں تو… اور تم بیٹھو گے نہیں؟ الیاس حسین غصے سے بولے۔ ایک شرط پر رک سکتا ہوں نانا جان۔ بولیے، مانیں گے؟ کیا شرط ہے؟ آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، تو پھر اب اس گھر کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ آپ نے نصرت کی ضد بھی مانی ہوگی اس سے پہلے، اپنے بیٹے اور بیٹی کی، اب آپ کو میری ضدیں پوری کرنی ہوں گی۔ کمال کرتے ہو، دیکھو بے وقوف، اس لنگڑے لولے گھرانے کا بوجھ مانگ رہا ہے، ہماری مصیبتیں خود بھگتنا چاہتا ہے۔ ارے بابا ٹھیک ہے، گالیاں دیتے ہوئے جاؤ گے ہمیں، ایسے ہی حالات ہیں ہمارے۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ اب میں جو کچھ کہوں گا وہ ہوگا۔ کمال ہے بھائی۔ نانا جان ہنسنے لگے۔ خوب نواسا ملا ہے، اب بیٹھو گے یا تمہاری پٹائی کروں؟ میں بیٹھ گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ نصرت بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پہلی رات گزر گئی۔ دوسری صبح ہم سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ الیاس حسین چونک کر بولے، دیکھو صوفی صاحب ہوں گے، آج میں ان سے بات کروں گا۔ نائلہ دروازے پر گئی، پھر واپس آ کر بولی، لمبی سی گاڑی کھڑی ہے، رشید چچا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان تو نہیں؟ 2 لڑکیاں شاید رشید چچا کو پتہ بتانے کے لیے لائی ہیں۔ کون ہے نصرت، ذرا دیکھو تو؟ الیاس حسین نے کہا، لیکن نصرت کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، آؤ نصرت۔ میں نصرت کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ دونوں نازیہ اور ہنا تھیں اور ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے نیچے اتر آئیں۔ ہیلو سلطان صاحب۔ ہیلو نازیہ، خیریت؟ خیریت تو آپ بتائیے، آپ رک گئے رات کو، ٹیلی فون بھی نہیں کیا؟ ہاں، رکنے کے لیے ہی آیا تھا، آئیے آپ لوگ، میں نے خود اعتمادی کے ساتھ کہا، اور وہ دونوں میرے ساتھ اندر آ گئیں۔ نصرت کسی قدر حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اندر سبھی کچھ خجل سے ہو گئے۔ میں نے کہا، آؤ نازیہ بیٹھو۔ میرا اشارہ تخت کی جانب تھا۔ نازیہ اور ہنا دونوں فراخ چشم تھیں، اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئیں۔ نانا جان بھی آ گئے تھے۔ لڑکیوں نے انہیں سلام کیا اور پھر میں نے کہا، نازیہ، یہ میرے نانا جان ہیں، وہ نانی جان، اور یہ ماموں، وہ ماموزاد بھائی ہے اور وہ دونوں ماموزاد بہنیں۔ آپ لوگوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ نازیہ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹے، ہم لوگوں سے مل کر خوشی ہی ہونی چاہیے۔ یہ کون ہے سلطان میاں؟ میرے چچا کی بیٹیاں ہیں، میں نے کہا، اور نانا جان کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹے، دونوں خاندانوں میں بڑا فرق ہے، تمہیں یہاں آ کر بڑا عجیب سا لگا ہوگا، لیکن زندگی میں ہر طرح کے تجربات ہونے چاہیے۔ شاید پہلے کبھی تمہیں یہ ماحول دیکھنے کا موقع اس طرح کبھی نہ ملا ہو۔
دیکھو زندگی کے کتنے رخ ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھی سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا فرق بتا رہا ہوں بیٹے، کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ جیسا انسانوں میں جا کر لگتا ہے۔ نازیہ نے سب کو لاجواب کر دیا۔ نانا جان خاموش ہو گئے اور پھر بولے، چودھری رحمان علی تمہارے تایا تھے؟ نہیں انکل، وہ ہمارے والد کے دوست تھے اور دوستی کے اسی رشتے سے سلطان صاحب انہیں چچا جان کہا۔ ویسے انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ یہ ڈیڈی کو چچا جان کہیں۔ اوہو، اچھا اچھا۔ ہاں بیٹے، چائے پیو گے ہمارے ہاں؟ ضرور پئیں گے، لیکن آپ سے اگر کچھ کہا جائے تو آپ اسے گستاخی تو نہیں تصور کریں گے؟ نہیں بیٹے، کہو۔ الیاس حسین نازیہ سے بولے۔ ہنا ہمیشہ کی کم گو لیکن نازیہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی، کہنے لگی، دیکھیے انکل، کچھ وقت پہلے، میری مراد آپ برا نہ مانیے، آپ کے دور سے ہے، تو کچھ وقت پہلے طبقوں کا تعین دولت سے کیا جاتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دولت بہت کم لوگوں کے پاس تھی۔ غالباً ان لوگوں نے جو دولت مند تھے اپنی صلاحیتیں اس تصور پر ہی مرکوز کر رکھی تھیں کہ کوئی غریب اپنی محنت سے امیر نہ بن سکے۔ یہ بدلا ہوا دور ہے انکل، اور اس بدلے ہوئے دور نے ہر اس شخص کو موقع فراہم کیا ہے جو محنت کرنا جانتا ہے، اور اگر وہ محنت کرے تو اس صف میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے جو دولت مندوں کی صف کہلاتی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ قدیم لوگ جن لوگوں کو نیچ ذات کہا کرتے تھے وہ اپنی محنت سے آگے بڑھ کر ان کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی قدیم لوگ اس بات پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، جبکہ معاف کیجیے گا کہ جدید نسل یعنی ہم ان فرسودہ باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دور ہے اور ہمیں اس دور کی حفاظت کرنی ہے۔ ان بزرگوں کے فرسودہ خیالات سے جو یہ سمجھتے تھے کہ نادار لوگوں کو ان کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے، ہم تحفظ کر رہے ہیں اپنے دور کا، اور محافظ نہ کبھی کسی کو طبقاتی طور پر کمزور سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو برتر۔ آپ ہمارے اس دور کو زخمی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں آئی ہوں، یہ کوارٹر ہے اور یہاں کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں، لیکن مکمل طور پر انسان، ان تمام لوگوں کے برابر اور ہم پلہ جن کے پاس دولت ہے۔ بس یہ تو اپنے اپنے وسائل کا فرق ہے۔ چائے چائے ہوتی ہے، اور وہ خوبصورت پیالیوں میں ڈال کر دی جائے تو لوگ اسے کوئی عظیم چیز سمجھ لیتے ہیں، اور اگر وہی چائے بدصورت برتنوں میں ڈال کر دی جائے تو بہر طور اس کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ انکل، ہمارے دور کو ہماری توقعات کے مطابق رہنے دیجیے اور چائے پلوائیے۔ نازیہ کے ان الفاظ نے ان سب کے چہرے لٹکا دیے تھے۔ نانا جان کھسیانے سے ہو گئے تھے، نصرت خوشی سے مسکرا پڑا تھا، عائشہ باورچی خانے چلی گئی تھی، اور نازیہ اور ہنا باقی لوگوں سے گفتگو کرنے لگی تھیں۔ نانا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، شکست پر شکست ہو رہی ہے مجھے، یہ آخر قصہ کیا ہے؟ میں بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ نازیہ اور ہنا مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو میں نے کہا، میرے نانا جان بہت قابل ماسٹر رہ چکے ہیں اور میرے لیے باعث فخر ہیں، کیونکہ کسی کو علم دینے والا معمولی انسان نہیں ہوتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے نانا جان ہیں۔ واقعی بہت اچھا خاندان ہے۔ آپ لوگ اگر میری بات پر یقین کر لیں تو میں پورے خلوص سے کہتی ہوں کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بلکہ نانا جان اور نانی جان سے اجازت بھی چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے یہاں آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بیٹے، اب اس شخص نے ہمیں قابل آدمی کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی یہ فرض نبھانا پڑے گا۔ بہرحال تم اگر یہاں آؤ گی تو ہمیں دلی خوشی ہوگی، ضرور یہاں آیا کرو۔ چائے پی گئی اور نازیہ اور ہنا نے واقعی بڑے کا ثبوت دیا۔ پھر نازیہ کہنے لگی، چلیں گے سلطان صاحب؟ اصل میں امیر الدین بھائی تو مصروف رہتے ہی ہیں، اپنی دانست میں وہ بہت سرگرم انسان ہے۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ جا کر خبر لے لی جائے، کیونکہ ابھی آپ کراچی میں اجنبی ہیں۔ نہیں نازیہ، ابھی نہیں جاؤں گا، بلکہ شاید کئی دن تک ابھی نہ جاؤں۔ تم لوگ جاؤ اور میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے تمہیں کہ میں بہرحال یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اوکے، نازیہ نے کہا اور پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ چلتے ہوئے اس نے نانا جان سے کہا، میرا خیال ہے میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ ارے نہیں بیٹے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر گستاخی کی ہے تو معافی مانگ لوں۔ نہیں، تم نے میرے نظریات کو ایک نئی شکل دی ہے۔ بہرحال علم دینے والوں میں سے رہا ہوں، لیکن کبھی اپنے آپ کو با علم نہیں سمجھا۔ بات کہیں سے بھی ذہن تک پہنچ جائے، بات تو بات ہوتی ہے۔ جی انکل، معاف کیجیے گا نانا جان۔ اچھا پھر خدا حافظ، نازیہ نے کہا، اور میں ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے نازیہ کہنے لگی، آپ یقین کیجیے سلطان صاحب، میرے دل میں آپ کا مقام بے حد بلند ہو گیا ہے۔ بلا شبہ انسان کو انسان ہی ہونا چاہیے۔ ویسے فون نمبر تو معلوم ہے نا؟ کوئی ضرورت ہو تو فون کر لیجیے گا۔ کپڑے وغیرہ بھی نہیں لائے آپ تو؟ سب کچھ ٹھیک ہے نازیہ، مطمئن رہیں، مجھے فون نمبر بھی یاد ہے اور بہرحال میں پہنچوں گا۔ زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، بس یوں سمجھ لو کہ اس روٹھے ہوئے خاندان کو منا رہا ہوں۔ نازیہ ہنس دی اور اس کے بعد میں اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا۔ یہاں انہی دونوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ الیاس حسین نے کہا، بھائی لڑکیاں زبردست چوٹ کر گئی ہیں ہم پر۔ کون تھیں آخر؟
کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ نظریے میں ایک ذرا سی تبدیلی خود بخود رونما ہوئی ہے۔ اصل میں طبقاتی فرق اب بھی موجود ہے، اور اس انداز میں ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو بات شرمندگی کی حد میں داخل ہو جاتی ہے۔ نادار لوگ امیروں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ نادار ہیں۔ انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا رکھی ہے، حالانکہ دیوار کے دوسری طرف کے مناظر بھی اتنے برے نہیں ہوتے۔ دولت کی کمی یا بیشی بے شک شخصیتوں کی تشکیل کرتی ہے، لیکن انسان کی انسانیت میں بہت بڑا فرق پیدا نہیں ہو جاتا جب تک کہ کوئی خود ہی یہ فرق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وکیل صاحب ہیں، نام صدر الدین ہے، والد صاحب کے بچپن کے دوست ہیں۔ لندن میں انہی کے حوالے سے خط و کتابت ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کراچی آ کر ان سے ملنا تھا۔ والد کے بچپن کے دوست کی حیثیت سے چچا کہتا ہوں انہیں۔ میں نے تشریح کی۔ پھر وقت گزرنے لگا، مومانی جان مصروف ہو گئی تھیں، باقی لوگوں کا تو ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کھانا وغیرہ پکا۔ دوپہر کے بعد میں نے نصرت سے کہا، نصرت چلنا ہے، ہمیں ذرا کچھ معاملات طے کرنے ہوں گے۔ نصرت خوشی سے تیار ہو گیا تھا۔ نانا جان نے چلتے ہوئے کہا، ایک بات سنو عزیزی، سارے پیسے ہمیں دے دیے یا خرچ کے لیے کچھ رکھا ہے جیب میں؟ پیسے ہیں نانا جان، بس آپ اسی سے میری ذہانت کا اندازہ لگا لیجئے کہ جذباتی ہو کر قمیض بھی نہیں دے دی آپ کو، میں نے کہا، اور نانا جان ہنس پڑے۔ شریر انسان۔ تھوڑا فاصلہ پیدل طے کیا اور اس کے بعد ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ادریس چیمبر چلنے کے لیے کہا۔ نصرت کہنے لگا، آپ یقین کیجئے سلطان بھائی، میں تو بے پناہ خوش ہوں آپ کی آمد سے۔ کم از کم مجھے میرا ایک بھائی مل گیا۔ بہنیں تو ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ بھائی کی حسرت رہی۔ ہاں نصرت، میں بھی بڑی تفریح محسوس کر رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے میرے دوست، ہمارے راز آپس میں راز رہیں گے، اور ہم دونوں کے درمیان سب سے گہرا رشتہ رہے گا جس میں دوستی سب سے افضل رہے گی۔ ہاتھ ملاؤں آپ سے؟ نصرت بولا۔ ملاؤ، میں نے کہا، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ابھی ساری باتیں ان لوگوں سے چھپائیں گے اور جو کچھ کریں گے وہ بس ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ بے فکر رہیں، نصرت بولا، اور ہم ادریس چیمبر پر اتر گئے۔ صدر الدین نے ہمارا پرجوش خیر مقدم کیا تھا، غالباً ابھی ابھی کورٹ سے واپس آئے تھے۔ کہنے لگے، تمہارے ہی معاملات میں مصروف ہوں اور برق رفتاری سے سارے کام کرائے ہیں۔ یہ دیکھو سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے کزن، میں نے نصرت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہیلو، میرا نام نصرت ہے جناب، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ ہاں تو بھائی ذرا انہیں دیکھ لو۔ آپ نے سب کچھ ٹھیک ہی کرایا ہوگا چچا جان؟ نہیں عزیزم، معاوضہ وصول کرنا ہے اپنی تمام کارروائی کا، اس لیے پوری طرح مطمئن ہو جاؤ۔ میں ہنسنے لگا تھا۔ میرا بینک بیلنس حاصل کر لیا گیا تھا اور اس پر ہندسوں کی ایک لمبی لکیر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نصرت نے ان کاغذات کو جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہذب نوجوان تھا اور پڑھا لکھا تھا۔ یہ کاغذات اب آپ اپنی تحویل میں لے لیں صاحبزادے۔ ابھی نہیں چچا جان، بھائی بینک بھی چلنا ہے، تمہارے کچھ دستخط وغیرہ کی ضرورت بھی ہوگی۔ آج رہنے دیجئے، کل کر لیں گے یہ کام۔ اور ہاں، وہ عمارت خالی ہو گئی ہے، میری رائے ہے کہ اس کا جائزہ لے لو۔ یہ چابی مجھے پہنچا دی گئی ہے، کوئی کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں کی دیکھ بھال میں خود کرتا رہا ہوں۔ میں نے چابی صدر الدین صاحب سے لے لی۔ وہ کہنے لگے، اپنا باقی عملہ تو ثریا بیگم لے گئی ہیں، لیکن چوکیدار کو میں نے رکھا تھا، ظہیر خان ہے اس کا نام۔ یہ چابی اندرونی عمارت کی ہے، گیٹ پر ظہیر خان موجود ہوگا، لیکن پھر بھی اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو نازیہ کو ٹیلی فون کر کے یہاں بلا لو، آسانی ہو جائے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو نازیہ کو ہی تکلیف دیجیے، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ صدر الدین صاحب جلدی سے بولے اور پھر فون کر کے نازیہ کو آفس پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ ہنا کو بھی ساتھ لے آنے کی ہدایت کی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ بولے، کیا پیو گے؟ نہیں واقعی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں یہاں؟ انہوں نے نصرت سے پوچھا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی، نصرت نے جواب دیا۔ کیوں؟ لوگوں سے نوکری مانگتا پھرتا ہوں، یہ کہہ کر کہ BA کر چکا ہوں، لیکن لوگ میری تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے، گویا بے روزگار ہو۔ جی، بات یہ نہیں ہے عزیزی، نوجوانوں کی بے روزگاری اس ملک کا ایک عظیم مسئلہ ہے، خدا ہی جانے کیسے حل ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ اب تمہارے لیے نہیں رہا۔ صدر الدین صاحب مسکرا دیے۔ مجھے ان کے یہ الفاظ کچھ عجیب سے لگے تھے۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے صدر الدین صاحب دل میں کوئی چور رکھتے ہوں، تاہم میں ان کی طرف سے ذہن خراب نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نازیہ اور ہنا آ گئیں۔ صدر الدین نے کہا، نازیہ انہیں کوٹھی لے جاؤ، تمہیں کوئی مصروفیت تو نہیں رہی؟ بالکل نہیں ڈیڈی، آئیے سلطان اعظم۔ ہم سب باہر نکل آئے۔ اس وقت نازیہ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ باہر آ کر اس نے کہا، آپ کار ڈرائیو کریں گے؟ ہاں، ورنہ عجیب لگے گا، لیکن بہرحال آپ راستہ بتائیں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی تو نصرت کو ہنا کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ نازیہ نے نصرت سے کہا، آپ ٹھیک ہیں نصرت؟ جی بالکل۔ نانا جان وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ نصرت نے کہا۔ وہ کسی قدر اچنبھے کا شکار تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا تھا
اور پھر اسے اس کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پھر ہم کوٹھی پہنچ گئے۔ ظہیر خان چوکیدار نے عمارت کا گیٹ کھول دیا اور نازیہ نے کہا، ظہیر خان صاحب کو پہچان لو، کوٹھی کے اصل مالک یہی ہیں، چودھری رحمان صاحب کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ چوکیدار نے اٹینشن ہو کر سلام کیا تھا اور میں نے گردن ہلا دی تھی، لیکن اس وقت میں نے نصرت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نازیہ ہنستی ہوئی بولی، ویسے چوکیدار سوچ تو رہا ہوگا کہ اتنی بڑی کوٹھی کا مالک بہت سادہ مزاج نظر آتا ہے، کم از کم کپڑے تو منگوا لیے ہوتے۔ میں نے ہنس کر گردن ہلا دی۔ کار پورچ پر جا کر رکی تھی اور ہم سب اتر گئے تھے۔ پھر میں نے عمارت کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ نصرت البتہ کچھ سحر زدہ سا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم کوٹھی کا جائزہ لینے لگے۔ صفائی کرا دی گئی تھی اور ویسے بھی کوٹھی کے کرایہ دار نفیس طبیعت کے مالک تھے، کہیں ذرہ برابر گندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ ساری عمارت کا جائزہ لیتے رہے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے رہے۔ پہلے تو میں نے غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اپنی اس ملکیت پر غور کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت عمارت تھی، ہر طرح سے آئیڈیل، اور میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ بہرحال اب اسی عمارت میں رہنا تھا۔ اپنے ذہن میں تعین بھی کرتا جا رہا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے۔ دل میں گدگدیاں سی ہو رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ بہت دیر تک ہم اندرونی حصوں کو دیکھتے رہے۔ نازیہ کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تھا، ورنہ میں کم از کم راستے ہی سے چائے وغیرہ کا بندوبست کر کے آتی۔ ایک خالی مکان میں آنا کتنا اچھا لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پکنک پر نکلے ہوں۔ کیوں، آپ کی کیا رائے ہے سلطان صاحب؟ میں مزید خوش ہو رہا ہوں کیونکہ اس عمارت سے میرا مستقبل وابستہ ہے۔ خیر، واپسی میں کہیں بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ نصرت صاحب بہت کم گو انسان ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ نازیہ ہی بولی اور نصرت کہنے لگا، اصل میں عالم حیرت میں ہوں مس نازیہ، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ انسانوں کی زندگی میں کتنا تضاد ہے۔ آپ یقین کیجئے، اتنی شاندار کوٹھی میں نے اندر سے کبھی نہیں دیکھی۔ واہ بھئی، ظاہر ہے ایک عالم کے صاحبزادے ہیں۔ اچھی لگی آپ کی بات نصرت حسین صاحب۔ اتنی دیر میں چوکیدار ہمیں تلاش کرتا ہوا آ گیا۔ بی بی لوگ، آپ میں سے کسی کا نام چندریا ہے؟ وہ بولا۔ باقی لوگوں کے چہرے پر تو حیرت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی صلاحیت کر گئی۔ نازیہ ہنس کر بولی، چندریا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی صاحب، میں نے ان پاگل لوگوں کو بولا کہ ادھر کوئی چندریا مندریا نہیں ہے، پر عجیب لوگ ہیں، جاہل دیہاتی معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی کون، ادھر کا لوگ نہیں لگتا، ریگستان سے آیا ہے، بولتا ہے ادھر چندریا آئی ہے۔ میں بولا کیسا چندریا؟ تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ پھر بھی میں نے اندر نہیں آنے دیا ان کو، اور گیٹ پر کھڑا کر کے پوچھنے آیا ہوں کہ چندریا تو نہیں آیا ادھر؟ بھائی کون چندریا، کیسی چندریا، کہاں ہے وہ؟ پاگل تو نہیں ہے کہ چندریا تلاش کرنے ادھر آ گئے ہیں؟ چلو دیکھیں، آئیے سلطان صاحب۔ میرے پاؤں لرزنے لگے تھے۔ ان لوگوں کو میں اس بارے میں بھلا کیا بتاتا، لیکن بہرحال ان کے ساتھ باہر نکل آیا تھا اور چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار اندر سے دروازہ بند کر کے آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر جا کر کہنے لگا، او ہو، چلا گیا ادھر سے، اب نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ پھر چوکیدار نے باہر دور دور تک کا جائزہ لیا اور پھر وہ گردن ہلاتا ہوا واپس آ گیا۔ نہیں، بے وقوف کا بچہ چلا گیا۔ عجیب آدمی تھا اور عجیب شکل کا تھا، ڈاکو معلوم ہوتا تھا صورتوں سے، پتہ نہیں کیسا چندریا ہے اس کا۔ ہنا اور نازیہ ہنسنے لگی تھیں، میں بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ان لوگوں پر کچھ ظاہر کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن میرا دل ایک عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کم وقت مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کہیں بعد میں بھی وہ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ظاہر ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ نازیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہوٹل میں چائے پی۔ نازیہ کہنے لگی، کیا خیال ہے گھر چلیں؟ نہیں نازیہ، آپ ہمیں جہانگیر روڈ اتار دیں۔ اگر آپ چاہیں سلطان صاحب تو میں گاڑی بھجوا دوں آپ کے لیے۔ پلیز نازیہ، ابھی نہیں۔ اوکے، نازیہ نے کہا۔ ہوٹل سے اٹھنے کے بعد چل پڑے۔ جہانگیر روڈ پہنچے تو نازیہ نے گاڑی اندر لے جانے کی کوشش کی، میں نے اسے وہیں روک دیا۔ بس تم ہمیں یہیں اتار دو، کچھ خریداری بھی کرنی ہے۔ نازیہ نے شانے ہلائے اور میں اور نصرت وہیں اتر گئے، اور اس کے بعد نازیہ کی گاڑی واپس چل پڑی۔ میں نے نصرت کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈیئر، ابھی گھر چل کر کچھ نہیں بتانا، وہ کوٹھی آپ کی ہے سلطان بھائی؟ نصرت نے پہلی بار اس سلسلے میں لب کشائی کی۔ ہاں، میری نہیں بلکہ اب ہم سب کی۔ یہ کوارٹر چھوڑ کر ہم وہیں منتقل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں اگر بے ہوش ہو کر یہاں گر پڑوں نا، تو وہ سامنے جو نائی کی دکان نظر آ رہی ہے، اس سے کہیے کہ ہمیں اٹھوا کر گھر پہنچا دے، وہ دوست ہے میرا، نصرت نے کہا، اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں نصرت، تمہیں بے ہوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے بھائی کو تمام تفصیلات نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ اصل میں ابتدائی حصہ تو تمہارے علم میں ہے،
وہ یہ کہ میری والدہ نے اپنے نظریات سے متاثر ہو کر چودھری رحمان علی صاحب سے شادی کر لی تھی، اور چودھری رحمان علی پہلے سے شادی شدہ تھے اور زمیندار قسم کے آدمی تھے۔ بہرحال میرے والد میری والدہ سے اور مجھ سے بے حد مخلص تھے، لیکن والدہ کی عمر نے وفا نہیں کی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ والد صاحب مجھے لے کر فاروق آباد گئے، جہاں میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی اور بہن رہتے تھے۔ وہاں شاید میری گنجائش نہیں تھی۔ والد صاحب نے اس بات کو محسوس کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے لندن پہنچا دیا۔ میں نے لندن میں تعلیم حاصل کی اور پھر مجھے علم ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ علم مجھے یہاں آ کر ہوا تھا۔ میں پہلے کراچی پہنچا اور پھر فاروق آباد گیا، جو ساہیوال کے قریب ہے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن مجھے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اب جائیداد اور زمینوں وغیرہ میں میرا حصہ مجھے دینا پڑے گا۔ بس وہ جگہ مجھے مخدوش تو نہیں لگی، لیکن نصرت، میں نے ان لوگوں سے دور ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ پھر مجھے یہ علم ہوا کہ یہاں کراچی میں ایک صدر الدین صاحب ہیں جو میرے والد کے وکیل تھے، اور والد صاحب اپنے ایک قدیم ملازم کو یہ ہدایت کر گئے تھے کہ میں صدر الدین سے ملاقات کروں۔ صدر الدین صاحب بہت نفیس انسان ہیں، تم ان سے مل چکے ہو۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ والد صاحب میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں نصرت تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرے لیے بہت کچھ ہے، اور میں رفتہ رفتہ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کوٹھی میری ملکیت ہے جسے ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور نصرت، اب ہم اسی کوٹھی میں رہیں گے۔ تم میرے بھائی ہو، میں نہیں چاہتا کہ نانا جان اور نانی جان یا ماموں جان وغیرہ ذہنی طور پر یہ محسوس کریں کہ وہ میرا احسان لے رہے ہیں۔ اصل میں ان کے دلوں پر ایک زخم تو ہے نا۔ وہ رحمان علی سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن بیچارے رحمان علی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور میں بھی تنہا رہ گیا ہوں۔ نصرت، تم لوگوں کے علاوہ میرا کون ہے؟ اب میں تمہارے ہی ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی کریں گے مل جل کر کریں گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں ان لوگوں کو بھی سب کچھ بتانے سے گریز نہ کرتا، لیکن رفتہ رفتہ ہی تمام باتیں بتانا مناسب ہوگا۔ ابھی ہم اس سلسلے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے تاکہ بات بگڑ نہ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ واقعی یہ خواب کی سی باتیں ہیں۔ اتنی عالی شان کوٹھی میں ہم لوگ تو ملازموں کے کوارٹر تک کے قابل نہیں تھے۔ بہرحال میں کیا کہوں، ایک روشن ذہن انسان کی تمام حقیقتوں کو خوشدلی سے قبول کر لو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ وقت نے ایک دم کروٹ بدلی ہے۔ وقت تو ایک دم چارپائی سے نیچے گر پڑا ہے کروٹ بدلنے کی کوشش میں۔ بہرحال ٹھیک ہے، لیکن جناب سلطان صاحب مجھے بھی ہدایات دیتے رہیں، بس بتا دیا کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال میں بھی ذہنی طور پر بہت معتبر انسان نہیں ہوں، لیکن جو بتا دیں گے اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ اوکے یار، یہ اتنی گمبھیر باتیں نہیں ہیں کہ ہم انہیں کوئی مسئلہ بنائیں گے۔ آگے زندگی گزارنی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ مل جل کر سب کچھ کریں گے۔ تو ابھی ان لوگوں کو کچھ نہیں بتانا اور ہمیں اس کوٹھی میں منتقل ہونا ہے۔ ہاں، وہ کیا نام لیا تھا تم نے؟ صوفی صاحب، میں نے دیکھا تھا تم ان سے بڑے خوش اسلوبی سے بات کر رہے تھے۔ خاصا بدتمیز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ 1000 روپے رکھو، اب اگر وہ آئے تو یہ رقم اس کے حوالے کر دینا اور اس سے کہنا کہ یہ کرائے کے طور پر دے رہے ہو، اور چند روز کے اندر یہ کوارٹر خالی کر دیا جائے گا۔ اس دوران ہم اس کوٹھی کو درست کیے لیتے ہیں۔ نصرت حسین کو سمجھا بجھا کر میں گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو اہمیت کی حامل ہو۔ البتہ دوسرے ہی دن سے ہم نے وہاں کام شروع کرا دیا۔ صدر الدین صاحب سے رابطہ تھا اور وہ ہمیں پوری مدد کر رہے تھے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا فرنیچر تمام کوٹھی میں سجا دیا گیا۔ ایک بڑا سٹور بنایا جو اس مقصد کے لیے تھا کہ کوارٹر سے لایا جانے والا سامان وہاں پہنچا دیا جائے۔ صدر الدین صاحب کے تعاون سے ایک گاڑی خریدی گئی اور اس کی فوری ادائیگی کر دی گئی۔ غرض یہ کہ زندگی کے لوازمات اس کوٹھی میں اکٹھے کر لیے گئے، اور یہ سلسلہ بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ پھر تمام کاموں کی تکمیل کے بعد ہم لوگوں نے وہاں شفٹ ہونے کا دن متعین کر لیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اعلان کیا کہ کل صبح نصرت ٹرک لے کر آئے گا اور سامان لوڈ ہو جائے گا۔ کوئی گھر دیکھ لیا ہے کیا؟ ہاں، ایک مکان مل گیا ہے اور ہم نے اسے لے لیا ہے۔ تم لوگ یہی مشن سر انجام دیتے رہے تھے؟ علاقہ کون سا ہے؟ یہاں سے کافی فاصلہ ہے، لیکن بڑا پرسکون علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ اور ایڈوانس وغیرہ دے دیا؟ الیاس حسین بولے۔ جی ہاں، تمام معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پیسے کہاں سے آئے؟ تمہارے پیسے تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ بس آ گئے، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دن نصرت حسین ٹرک کے ساتھ بہت سے مزدور لے آیا اور سامان اس میں لدوا کر وہاں سے چلا گیا۔ ہم لوگ ابھی کوارٹر میں تھے۔ الیاس حسین صاحب کے قدیم ملاقاتی ان سے رخصتی ملاقات کرنے آ رہے تھے۔ پھر نصرت کی واپسی کے بعد ہم لوگ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر ڈیفینس چل پڑے۔ نصرت حسین بار بار مسکرا رہا تھا، اس تصور کے ساتھ کہ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔
اس دوران بہت سے خیالات دل میں آتے رہے تھے۔ فاروق آباد والوں نے لازمی طور پر اعتماد علی صاحب سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ ان کے فرشتوں کو بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ اس بلا سے اس انداز میں جان چھوٹ گئی ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے اور یہ کرو فر دیکھی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہو۔ خیر، وہ اتنے بے وقوف بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بات سمجھ نہ سکیں کہ یہ سب کچھ رحمان علی صاحب کا چھوڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال ان کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس سلسلے میں میرے خلاف کچھ کر سکتے۔ ہاں، نویدہ نے میرے دل میں جو گھر کیا تھا میں اسے نہیں بھول سکتا تھا، اور آنے والے وقت میں نے ہر شخص کے ساتھ ایک طریقہ کار متعین کر لیا تھا کہ کس طرح اس سے پیش آؤں گا۔ بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میرا ذہن اس خوف سے بھی خالی نہیں تھا جس میں رمبو اور ترکھان کی صورتیں چھپی ہوئی تھیں، اور چندریا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اب میں اس قدر احمق بھی نہیں تھا کہ ان پر اسرار واقعات کو کسی ایسے نظریے کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتا جن کا تعلق حقیقتوں سے ہوتا، لیکن وہ ایسی پراسرار حقیقتیں تھیں جن کا کوئی حل ابھی میرے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ ایک ٹیکسی میں الیاس حسین، نانی جان، ماموں فراست اور نائلہ تھے، دوسری میں فرزانہ بیگم، عائشہ اور نصرت میرے ساتھ تھے۔ میں نے نصرت سے کہا، نصرت، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، تم لوگوں کو نئے گھر چھوڑ کر میں اسی ٹیکسی سے نکل جاؤں گا، کوئی ضرورت ہو تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ نصرت ہنس پڑا تو مانی جان بولی، کیوں بھائی، کوئی شرارت ہو رہی ہے کیا؟ ایسا ہی لگتا ہے امی، ویسے کیا ہم حیدرآباد جا رہے ہیں؟ سارے راستے طے ہوئے جا رہے ہیں۔ عائشہ مسکرا کر بولی، صدر بھی پیچھے رہ گیا ہے، یہ غالباً قدیر ہال ہے، گزری کالونی میں مکان لیا ہے امی۔ نصرت نے کہا، اوہ واقعی، وہاں تو رفیق تایا بھی رہتے ہیں۔ فرزانہ بیگم مسرت سے بولی، سفر طے ہوتا رہا، دوسری ٹیکسی میں نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال دونوں ٹیکسیاں ڈیفنس میں داخل ہو کر کوٹھی کے سامنے رک گئیں۔ ظہیر خان نے گیٹ کھول دیا اور ٹیکسیاں اندر چلی گئیں۔ میں نے الیاس حسین وغیرہ کے چہرے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کے اترتے ہی ٹیکسی ڈرائیور سے واپس چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میں ادریس چیمبر پر اترا تھا۔ صدر الدین صاحب موجود تھے۔ معمول کے مطابق میرا استقبال کیا تھا۔ تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، سنا تھا آج شفٹ ہو رہے ہو۔ ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ گڈ، خوش ہو؟ جی چچا جان، ماں کے ساتھ تو زیادہ وقت نہیں ملا، لیکن یہ میری ماں کا خاندان ہے۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ میں نے اپنے دوست کی اس امانت کی بڑی محنت سے حفاظت کی ہے۔ میرے لیے بے ایمانی کرنے کے بڑے مواقع تھے، لیکن میں بے ایمان نہیں ہوں۔ تمہاری ناتجربہ کاری نے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ رحمان علی کا ایک سٹیٹس تھا، تمہاری نینیال اس معیار کی نہیں ہے۔ بہتر تھا کہ دور رہ کر ان کی ہر طرح مدد کرتے۔ تم نے انہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ خیال رکھنا، تمہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جذبات میں آ کر پھر رحمان علی کی کہانی نہ دہرا لینا۔ میں تعجب سے صدر الدین کو دیکھنے لگا۔ یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ میرے تاثرات سے کچھ سمجھ گئے اور جلدی سے بولے، یہ صرف ایک انتباہ ہے، کسی کی توہین نہیں۔ اور ہاں، اب کسی وقت سما سٹا کا بھی ایک چکر لگا لو۔ میں نے حاجی اللہ دتہ کو تمہاری آمد کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ صدر الدین اپنے الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے سے کچھ خبردار ہو گئے تھے، نہ جانے کیوں، کیا تھا ان کے ذہن میں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صدر الدین صاحب نے میرا مستقبل روشن کر دیا تھا، حالانکہ وہ صرف امین تھے اور میرے والد مرحوم نے ان پر بھروسہ کر کے میرے اثاثے انہیں سونپے تھے۔ لیکن اگر وہ چاہتے تو میرے سوتیلے بھائیوں سے گٹھ جوڑ کر کے بہت کچھ کما سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ مجھ پر احسان تھا، ورنہ پتہ نہیں ایک نادار انسان کے ساتھ دنیا کا رویہ کیا ہوتا۔ لیکن اصولی طور پر یہ کوئی احسان نہیں تھا۔ یہ وہ والد کے دوست صحیح، لیکن بہرحال ان کے ہر کام کا معاوضہ انہیں ملتا تھا، اور میں نے بھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات باور کرانا چاہتے تھے۔ بہرحال چالاک آدمی تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی۔ مسکرانے لگے، پھر بولے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے الفاظ تمہیں برے لگے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ انکار نہیں کروں گا چچا جان، کیونکہ یہ جھوٹ ہوگا۔ تو پھر ایک بات پر یقین کر لو، میں نے جو کچھ کہا ہے ایک وکیل کی حیثیت سے کہا ہے۔ چودھری صاحب اس دنیا میں ہوتے تو تمہیں یہ اونچ نیچ سمجھاتے۔ انہیں آخر تک یہ احساس رہا کہ وہ اپنی سطح سے نیچے آئے تھے، اور یہ تجربہ ان کے لیے بہتر نہ رہا۔ یعنی میری والدہ کے سلسلے میں 100%۔ نہیں صدر الدین صاحب، اگر وہ زندہ ہوتے اور یہ الفاظ کہتے تب بھی میں ان سے اتفاق نہ کرتا۔ اسٹیٹس صرف دولت کے توازن سے متعین نہیں ہوتے، شرافت اور انسانیت کا معیار بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے نانا نانی اور میرا ننیال خاندان شرافت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔
یقیناً ہوگا، میں چونکہ ان سے ملا نہیں ہوں اس لیے ناواقفیت کی بنیاد پر بھی یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ کسی وقت ملاقات کروں گا ان سے، دعوت کروں گا ان لوگوں کی، بشرطے کہ تم نے پسند کیا۔ ویسے نازیہ بھی بہت تعریف کر رہی تھی ان کی۔ جی ہاں، تو تم نے سما سٹا کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ میرا وہاں جانا ضروری ہے، اشد ضروری، لیکن جلدی نہیں۔ ہاں، میں ابھی نہیں جانا چاہتا، جب تم پسند کرو۔ وحید اللہ صاحب وہاں تمہاری جائیداد کے نگران ہیں، زمینوں کا پورا حساب مجھے باقاعدگی سے بھیجتے ہیں، بہت شریف آدمی ہیں۔ جس طرح کام چل رہا ہے اسی طرح چلاتے رہیے اور براہ کرم مجھے چند الفاظ کہنے کی اجازت دیجیے۔ ہاں ضرور، لین دین کے معاملات میں مجھ سے رعایت نہ کیجیے، آپ کی محبت ہی میرے لیے کافی ہے۔ یقیناً بھائی، میں گھوڑا ہوں جو گھاس سے یاری نہیں کر سکتا، صدر الدین صاحب نے ہنس کر کہا۔ اب مجھے ایک ڈرائیور درکار ہے، اس کا انتظام کب تک کریں گے؟ عارضی طور پر تمہیں ڈرائیور ابھی دیے دیتا ہوں، بلکہ اگر وہ تمہارے کام آ جائے تو اچھا ہے۔ میرے پاس 2 ڈرائیور ہیں، جبکہ میرے لیے ایک ہی کافی ہے۔ رحیم نوجوان اور مستعد ڈرائیور تھا، میں نے خوشی سے اسے قبول کر لیا۔ پھر کافی وقت صدر الدین صاحب کے ساتھ گزار کر میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور رحیم سے ٹیکسی منگوا لی۔ کچھ دیر کے بعد میں کوٹھی پر اتر گیا۔ ظہیر خان نے سلام کیا تھا۔ کیسے ہو ظہیر خان؟ میں نے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس صاحب، ظہیر خان نے جواب دیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ رحیم میرے ساتھ تھا، کار گیراج میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رحیم سے کہا، رحیم تم باہر رکو، میں ابھی تھوڑی دیر میں کار کی چابی بھیجوں گا، دیکھ لینا کاغذات رجسٹریشن کے لیے دیے ہوئے ہیں، رجسٹریشن آفس سے تمہیں ہی لانے ہوں گے۔ میں لے آؤں گا صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں سارے کام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، آرام کرو۔ اور پھر میں آہستہ آہستہ کوٹھی میں داخل ہوا۔ لڑکیاں قلانچے بھرتی پھر رہی تھیں اور باقی لوگ کسی اور کمرے میں تھے۔ عائشہ اور نائلہ نے مجھے دیکھا اور بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی میری طرف آئیں، پھر ٹھٹک گئیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے محبت بھرے انداز میں ان سے کہا، بھائی کیا چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں؟ نہیں بس ایسے ہی صفائی ستھرائی کر رہے تھے، سب ہو گیا، ایک ایک چیز ٹھیک ہو گئی۔ ویسے یہاں تو سارا سامان بھی موجود ہے، وہ تو ضروری تھا۔ اور وہ سامان جو ہمارا ہے، پتہ نہیں، میرے خیال میں تو یہ سبھی تمہارا سامان ہے۔ وہ دونوں شرمائے ہوئے انداز میں ہنسنے لگیں۔ میں نے کہا، کیوں، کوئی غلط بات کہہ دی ہے میں نے؟ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے رازداری سے انہیں اشارہ کر کے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ اندر کی صورتحال کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ نانا جان ناراض تو نہیں ہو رہے تھے؟ بس تھوڑی دیر تک ناراض رہے تھے، مگر آپ پر نہیں۔ پھر نصرت بھائی پر۔ سارا نظرہ انہی پر گر رہا تھا اور وہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ نانا جان انہیں اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب کہاں ہے نصرت؟ اپنے کمرے میں ہیں، چلو مجھے ان کے کمرے میں لے چلو۔ آئیے۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنی عمر کے لحاظ سے شریر تھیں، لیکن ان کی خوشیاں یقینی طور پر میرے لیے بے حد قیمتی تھیں، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں مسرتوں کے ان گنت چراغ روشن دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے یقینی طور پر بہت ہی بڑا سرپرائز تھا۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ اب اس قیمتی کوٹھی میں وہ تنہا رہیں گی، بہت اچھا لگ رہا ہوگا انہیں۔ چھوٹے سے خاندان کو جو صحیح معنوں میں میری ماں کا خاندان تھا، یہ خوشیاں دیکھ کر میری بھی خوشیاں بے پایاں تھیں۔ بہرحال نصرت کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نصرت کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا اور پھر بولا، ان لوگوں سے مل لیے؟ نہیں یار، بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ سب سمجھ گئے تھے کہ آپ ڈر کے مارے ہی بھاگ گئے ہیں۔ بھائی میں سوچ رہا تھا سارے معاملات طے ہو جائیں، اس کے بعد گھر میں گھسوں۔ آئیے پھر ذرا دادا ابو سے ملاقات کر لیجئے، نصرت نے ہنس کر کہا۔ یار کیوں ڈرا رہے ہو، میری واقعی جان نکل رہی ہے۔ میں نے کہا، آئیے آئیے، کئی بار پوچھ چکے ہیں آپ کو کہ واپس آئے یا نہیں۔ آؤ عائشہ، اور تم بھی آؤ نائلہ، ذرا میری مدد کرو، میں نے کہا۔ عائشہ اور نائلہ نصرت کے ساتھ چل پڑیں۔ پھر ہم ایک کمرے میں پہنچے، یہاں باقی حضرات موجود تھے۔ دادا جان نے مجھے دیکھا، ماموں فراست حسین نے بھی دیکھا، اور پھر ایک عجیب سی کیفیت ان لوگوں کے چہروں پر پھیل گئی۔ الیاس حسین کہنے لگے، بیٹے فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تو ایک ایسا خواب ہے جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جانتا تھا کہ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تمہیں خود اندازہ ہے کہ کس طرح زندگی گزاری، لیکن بس ایک احساس ہے جو دل کو کچوکے دیتا ہے۔ میرے چہرے پر ایک دم سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس مرحلے سے بہرطور نمٹنا تھا۔ میں نے کہا، وہ کون سا احساس ہے نانا جان؟ بیٹے ساجدہ میرے کلیجے کا ٹکڑا تھی، جو کچھ اس نے کیا وہ میں نے تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ تڑپتا رہا اس کے لیے، اور یقین ہے کہ وہ بھی میرے لیے تڑپتی رہی ہوگی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ انتہا پسندی مجھ سے ہوئی تھی یا اس سے، زندہ ہوتی تو لاکھوں گلے شکوے کر لیے جاتے۔ اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جرم جو ساجدہ کی زندگی میں نہیں کیا تھا، میں نے اب کر لیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ قبول کرنا ہوتا تو ساجدہ کی زندگی میں ہی قبول کر لیتا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساجدہ کی قیمت مجھے وصول ہو رہی ہے۔
نانا جان، پہلے بھی آپ سے بہت سے موضوعات پر بات کر چکا ہوں۔ ذرا سی تفصیل بتا دوں آپ کو، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ آپ میرے الفاظ کو جھوٹ سمجھیں گے۔ لندن میں تھا، ایک مخصوص رقم ملتی تھی اخراجات کے لیے۔ صحیح معنوں میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ چودھری رحمان علی اس قدر دولت مند ہوں گے۔ کم از کم مجھے انہوں نے ایک سطح پر رکھا۔ اب سوچتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ اصل میں مجھے لندن میں دولت کی فراغت دے کر وہ برائیوں کی طرف مائل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک مخصوص خرچ، اتنا کہ بس زندگی گزاری جا سکے، ہونے کی وجہ سے میں نہ تو زیادہ دولت بنا سکا اور نہ ہی لندن کے عشرت قدوں میں داخل ہو سکا۔ پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اتنا میرا اپنا ایک مزاج بن چکا تھا۔ پھر 6 مہینے تک کچھ بھی نہ ملا تو آپ یقین کیجئے کہ ایک دوست سے قرض لے کر یہاں آیا اور فاروق آباد پہنچا۔ وہاں پہنچ کر یہ اندازہ ہو گیا کہ سوتیلے بھائیوں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مقروض ظاہر کر دیا تھا۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ نانا جان کی کوئی بات نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہیں، زندگی گزارنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر اعتماد علی بھائی مجھے بہاولپور لے گئے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر میں چاہوں تو ان کے ساتھ کنسٹرکشن کے کام میں شریک ہو جاؤں۔ میں تھوڑا بہت اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کم از کم ایک ایسا ہمدرد مل رہا تھا جو یہ جاننے کے باوجود کہ میں ایک مفلس اور نادار انسان ہوں، صرف رشتے اور محبت کی بنا پر مجھے یہ سہارا دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن چونکہ میرے کانوں میں یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ میں صدر الدین صاحب سے مل لوں، اس لیے میں نے سوچا کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدر الدین صاحب سے معلوم ہوا کہ چودھری رحمان علی صاحب میرا مستقبل محفوظ کر گئے ہیں اور میرے لیے خفیہ طور پر بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ نانا جان، یہ بتائیے کہ ایسے ٹھکرا دینا چاہیے تھا؟ میں تو انہی کا خون ہوں، وہ میری ماں کے شوہر تھے، یہ سب کچھ میرا تھا، میں نے لے لیا۔ اور اس کے بعد نانا جان مجھے اپنی ماں کے خون کی تلاش ہوئی۔ میں نے آپ لوگوں کو پا لیا۔ اب یہ نہ میری ماں کا ہے اور نہ میرے باپ کا، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا حق ہے۔ اور اگر میں اس حق میں سے اپنی محبتوں کو کچھ دے دوں یا انہیں اپنے ساتھ شریک کر لوں تو اگر آپ اسے جرم سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے، میرے پاس اس کا حل ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ سب کچھ ظاہر ہے میں صدر الدین صاحب کو نہیں دے سکتا، اپنے سوتیلے بھائیوں کی نظر بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان سب سے کنارہ کشی کر کے میں ایک ٹرسٹ بنا سکتا ہوں اور اس تمام جائیداد کو اپنے والد کے نام سے بنائے ہوئے ٹرسٹ کے لیے وقف کر سکتا ہوں۔ کسی جگہ ملازمت کر کے اپنے لیے روزی کما سکتا ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی آپ میری محنت میں شیئر کرنا پسند نہیں کریں گے؟ نانا جان، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایک اہم اور ٹھوس فیصلے کا وقت ہے اور آپ کے الفاظ مجھے صحیح راستہ دکھائیں گے۔ میرے سامنے ایک پرسکون مستقبل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سکون مجھے آپ کے آغوش میں ملے گا، جس کے لیے میں اپنی زندگی کے اس پہلے حصے کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بات آخری اور فیصلہ کن ہوگی نانا جان، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ کہہ کر بعد میں ہی سوچتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی۔ مجھے فیصلہ چاہیے آپ کا، میں ہر قیمت پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، چاہے اس خوشنما کوٹھی میں یا کراچی کی کسی بھی گندی سی بستی کے کسی چھوٹے سے مکان میں۔ اگر اس کے باوجود آپ مجھے قبول نہ کریں اور ساجدہ کی اولاد سمجھ کر مسترد کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ یہی میری تقدیر تھی۔ نہیں بیٹے، جو بات دل میں تھی میں نے تم سے کہہ دی، پہلی اور آخری بار، اور خدا نخواستہ تم یہ سب کچھ کیوں چھوڑو؟ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ تمہارا حق ہے، میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گے تم؟ ہاں نانا جان، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت خوش ہوں آپ کے درمیان آ کر۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ؟ نہیں نانا جان، بالکل نہیں۔ کچھ نہ کہنا ایک الگ بات ہے اور کسی چیز کو خوش دلی سے قبول کر لینا ایک الگ بات۔ تو سنو میاں، میں بھی نہ کوئی چھچورا آدمی ہوں نہ بے غیرت، یہ سب کچھ نہیں، میں تمہیں قبول کرتا ہوں اپنے خون، اپنے لخت جگر کے طور پر۔ باقی جو کچھ ہے وہ سب تمہاری وساطت سے ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ سمجھ رہا ہوں نانا جان، یہ بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ شاید اس کے بعد مجھے مزید کی طلب نہیں، لیکن یہ موضوع اب ختم ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بھائی بہت ڈانٹتا ہے تو مجھے، اتنا مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا۔ ڈانٹ نہیں رہا نانا جان، آپ سے لاڈ کر رہا ہوں، اٹھلا رہا ہوں آپ سے، یہ سب کچھ تو مل گیا ہے مجھے، اور کیا چاہیے؟